پہلے اس قوم سے نکال دیا کرتے ہیں. إِنَّ رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. الہ العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے بھیجے. وہ انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے. قوم والے بڑے بد کردار بڑے بد فعلیاں کرنے والے تھے. چنانچہ عبور کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ گئے. ہمارا مدعا ہمارا مقصود ہمیں مل گیا. اللہ کے پیغمبر نے قوم والوں کو واسطہ دیا کہ میرے مہمان ہیں, مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ. چنانچہ قوم والوں نے حضرت لوط کی بات پر کوئی کان نہ دھرے تو اس وقت حضرت لوط پریشان ہوئے. فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی. لن يصلوا إليك, یہ آپ ہمارا دفاع کر رہے ہیں, یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لہذا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, آپ ایسا کریں کہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو رات کے کسی ٹکڑے میں لے جائیں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, اور ایمان والوں کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ ان میں سے کوئی پیچھے رہ نہ جائے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ, ہاں آپ کی بیوی پیچھے دیکھے گی اور وہ پیچھے رہ جائے گی, اس لیے کہ اس نے آپ کے مشن کے ساتھ وفا نہیں کیا. آپ کی بیوی چونکہ مشرک ہے, إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ, اسے تو عذاب بہرحال ضرور پہنچ کے رہے گا. بہرحال اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہاں سے نکال دیا. اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا, جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارة من سجیل منضود مصومة عند ربک. اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اٹھایا اور پھر آسمانوں تک لے جا کر اسے کلٹی دے کر زمین پر دے مارا. وامطرنا علیہم حجارة من سجیل, اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھر برسایا, ان کے کلیجے پھاڑ دیے. بد کردار اور بد فعل قوم, اس کا انجام کسی طرح ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ آج ہمیں اجتماعی طور پر عذاب نہیں آ رہا, ورنہ پہلی قوموں کے جتنے بھی گناہ اور کرتوت ہیں آج وہ ہمارے اندر موجود ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور پیغمبر اسلام السلام کا اللہ کی نظروں میں اتنا تقدس اور اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ فرمایا میرے پیغمبر میں آپ کی امت کو اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کروں گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبیوں کے وجود کیا ہوا کرتے ہیں, رحمت ہوا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کا وجود جہاں ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتے, وہاں رحمتیں آیا کرتی ہیں. اور اللہ کے نبیوں میں سب سے عظیم نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نبی تھے, دوسرے نبی رحمت تھے, تو آپ رحمت للعالمین ہیں. ابو جہل نے دعا نہیں کی تھی, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا
إن كان هذا هو الحق الذي اگر یہ پیغمبر جو اپنے آپ کو نبی اور پیغمبر کہتے ہیں إن كان هذا هو الحق اگر یہ سچا پیغمبر ہے اگر اس کا مشن اور اس کی دعوت سچی ہے فأمطر علينا حجارة من السماء پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے. اب آپ سے میں سوال کروں گا آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام سچے تھے نا وہ سچے تھے نا سب محبت سے بولو پر حق تھے. پھر ابو جہل عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر یہ پیغمبر سچے ہیں تو پھر پتھر بسا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں سچوں کے امام تھے. پھر سوال یہ ہے کہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا آنے کی وجہ بھی بیان کی ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ. میرے پیغمبر یہ عذاب کا مطالبہ جو کر رہا ہے اسے پتہ نہیں کہ ان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محمد کی مجسم ذات موجود ہے. اس لیے یہ